تعداد پاکستان میں بدقسمتی سے کسی بھی قسم کے مسائل کی کوئی کمی نہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو۔ اور اب جبکہ ایک بار پھر 2023 میں مردم اور خانہ شماری کا سلسلہ شروع ہوا، 15 مئی تک ایک بار پھر اسے بڑھا ضرور دیا گیا ہے، لیکن اس دوران جس قسم کے مسائل کا سامنا تمام سیاسی جماعتوں کے توسط سے سننے کو مل رہا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدقسمتی سے ہم یہاں پر رہنے والے لوگوں کی گنتی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آج کا ہم آواز 2023 میں جاری اس مردم شماری اور خانہ شماری کا نام آسمان کو چھو لیں گے ہم، اس زمین کو نہ بھولیں گے ہم۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ینگسٹرز موجود ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں اور ارد گرد کے ماحول پہ اس وقت کافی ان کی نظر بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس اہم ایشو کے حوالے سے، کیونکہ گنتی ہونا یا کرنا تو بڑا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ ریسورسز کی جو ہے اس حساب سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن ان کی کیا آبزرویشن۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پہلے تو مجھے بتائیے کراچی کے کس ایریا میں رہتے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں؟ میرا نام سعد ہے، میں کراچی میں گلستان جوہر کے ایریا میں رہتا ہوں، اینڈ آئی ایم کرنٹلی اسٹڈینگ فرام IBA کراچی۔ ٹھیک ہے، IBA کراچی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، گلستان جوہر میں رہتے ہیں۔ تو جو سینسس والا یا گنتی کا عمل شروع ہوا ہے، مزید ایکسٹینڈ ہو گیا 15 مئی تک، تو اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا، گھر میں تھے، اٹینڈ کیا؟ سو فار کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، نو ون وزٹڈ آور ہاؤس فار اینی کاؤنٹنگ اور واٹس ایور، کچھ بھی نہیں، اور کسی نے ہمیں کوئی آ کے پوچھا بھی نہیں کسی کچھ بارے میں کہ ہماری کچھ بھی فیملی کے بارے میں کچھ بھی۔ اوکے، ابھی تک کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، فیملی سے بھی آپ نے ریچ کیا؟ جی جی۔ آپ نے یہ پروسیس کیا؟ جی، سو آئی ایم عماد، میں PCHS میں رہتا ہوں، اینڈ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ IBA۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے گھر پہ آئے تھے، میں نے ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کیا، میرے فادر تھے تو انہوں نے ڈیل کیا، اینڈ وہ آئی ڈونٹ نو پروسیس دیٹ واز اے اسموتھ پروسیس، ہو گیا؟ آئی تھنک سو۔ آپ کی طرف محترمہ؟ سو آئی ایم منجلا، آئی ایم آلسو فرام IBA، آئی لیو ان جوہر۔ میرے گھر پہ آئے تھے لوگ اینڈ دا پروسیس واز پریٹی اسموتھ، لائک 5 منٹ لگے تھے۔ سو آپ مطمئن ہیں؟ پروسیس تو اسموتھ تھا، بٹ دا ریزلٹس آر ویری شاکنگ کہ آئی تھنک کم ہو گئی ہے۔ نہیں، تھوڑی سی ہر دن کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ ہاں، بٹ پہلے سے کم ہوئی تھی 2017؟ اگر ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو اس کا مطلب پہلے سے نہیں ہوئی تھی۔ محترمہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری خواتین کا ایک تگڑا رول ہے ہر ہی چیز میں، تو ان کی گنتی پوری ہو جائے گی یا ہو گئی ہے، یا آج تک وہ ہمیشہ کم رکھی گئی ہے؟ آئی مین آبویسلی کم رکھی گئی ہے، بٹ اٹ شوڈ بی ڈن بکاز لائک ٹرانسپیرنسی آپ کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ اوکے، سو آئی مین وی شوڈ فوکس آن دا سینسز والا پارٹ اینڈ میک شیور کہ لائک کمپلیٹلی اسموتھ۔ انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ جی کوئی صحیح نہیں، کوئی غلط نہیں، لیکن اپنے اپنے گینز کے لیے اس وقت جو ہے وہ ہر جماعت کام کر رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی نقصان عوام کا ہو رہا ہے۔ ریسورسز ابھی بھی یہ جو نمبر آ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں تو آبویسلی بات ہے بجٹ کم ہو جائے گا، یا جو بھی NFC کے تھرو آتا ہے یا PFC کے تھرو آتا ہے۔ تو آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی ریسورسز اور پھر جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں، یا پڑھ کے یہاں سے باہر چلے جانا ہے؟ باہر جانا ہے، مطلب آئی مین لک ایٹ آور اکانومی، اٹس ڈکلائننگ بہت زیادہ، اینڈ دیر از ناٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز آؤٹ دیر۔ سو لائک اگر یا تو انسان اپنا فیوچر بچا لے یا پھر یو اسٹک اراؤنڈ اینڈ اسٹے فار یور کنٹری وچ از ناٹ گیونگ اس اے لاٹ۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے کافی دوست ہیں اور ہمارے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آل آف دیم وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ۔ سینسس کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس کی بیسس پہ آپ نے کتنے ڈیسیشنز لیے ہیں، آپ ڈیٹا ڈریون کتنے ہیں، دیٹ از آلسو سمتھنگ دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ تو وہ بھی ایک انیفیشنسی آپ کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ینگسٹرس کا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیکھا ہے۔ سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس شارق وورا صاحب موجود ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ شارق بھائی بہت شکریہ۔ شارق بھائی بڑی باتیں ہو رہی ہیں سینسس کے حوالے سے، ٹائم بھی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، 15 مئی ہو گئی ہے، اب نہ جانے آگے کتنی مزید اضافہ ہو، اور پھر روزانہ کے حساب سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں کراچی کی جو ہے وہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ بینگ اے بزنس مین آپ ان چیزوں کو کیسا دیکھ رہے ہیں، کتنا اہم معاملہ ہے اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کھٹائی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بنیادی طور پر سینسس تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی اکانومی کی پلاننگ کے لیے۔ جب کبھی کسی ملک یا شہر کو آپ نے پلان کر کے ہی آگے لے کر جانا ہے، اور کراچی پاکستان کا ہب ہے، گروتھ انجن ہے۔ کراچی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹیکسز میں بھی اور ایکسپورٹس میں بھی اور ہر چیز میں۔ تو اگر ایک ایسے شہر کے سینسز میں وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو سیریس ریزرویشنز ہوں گی اور ہیں، اس لیے
کہ جو ہمارے اپنے گھروں میں جو انومریٹرز جو آئے لوگ ہمارے کاؤنٹنگ کرنے کے، ایک تو وہ رمضان میں آئے اور وہ بڑا ٹف ٹائم تھا، اس کے علاوہ دے ور ناٹ ریئلی کمپیٹنٹ فار دیٹ پرپز. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارا سینسس کرنے آئے ان کی کوئی پراپر ٹریننگ اورینٹیشن نہیں ہوئی. وہ ایز ریپرزینٹیو آف دا بزنس کمیونٹی میری یہ گزارش ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ باقی جگہوں کا اگر آپ سینسس 15 دن ہے تو کراچی میں تو اس کو مزید 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے، تاکہ یہاں پر اس کو بہت بہتر کر لیا جائے، ریفائن کر لیا جائے. کسی بھی سیاسی پارٹی نے کبھی کراچی یا سندھ یا پاکستان کے کسی بڑے شہر کا کوئی سیمپل سینسس کیوں نہیں کیا؟ 2017 والے کے اوپر بھی بڑا شور ہوا، بڑا اس پر اعتراض ہوا. تو آئی تھنک کہ پولیٹیکل پارٹیز کا مفروضے کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی سیریس ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے. شارق بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. شارق وورا صاحب، سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس. سمجھتے ہیں کہ ہمارے جہاں انیومریٹرز آئے تھے ان کی ٹریننگ اچھی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں ان کا بھی اس اہم معاملے پر کوئی گراؤنڈ ورک مستند نہیں ہے. پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن مستفیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس مسئلے پر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بات کی جاتی ہے کہ اتنا انفلو کراچی میں لوگوں کا ہو رہا ہے اور گھروں کی ڈیمانڈ کے حوالے سے ان کے کیا اعداد و شمار ہیں، ان کی کیا آبزرویشن ہے. مستفیض بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بڑے اہم شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور کراچی میں جہاں خانہ شماری والا معاملہ ہے، مردم شماری ہر باری جب بھی ہوتی ہے، تحفظات ہر کسی کے رہتے ہیں. بینگ اے پریزیڈنٹ ایسوسیشن آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کتنا لوگوں کا انفلکس کراچی میں آ رہا ہے؟ کتنی رینٹل یا پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس حساب سے، تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھنے کو موقع ملے کہ کراچی میں کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں؟ دیکھیں، جو ریسنٹلی ابھی جو سینسس جاری ہے اور جو 2017 میں ہوا تھا، اس میں ہماری نظر میں کراچی کی آبادی بہت کم دکھائی گئی. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ مائیگریشن کا رجحان ہے وہ کراچی شہر میں ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں روزگار ہے، یہاں پر آپ کو ہر قسم کی نوکری ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کا تعلق یہاں سے ہے. پاکستان کی واحد بندرگاہ ہے، تو نیچرلی پاکستان کی جو دیگر ایریاز کی لوگ ہیں وہ روزگار کے لیے کراچی میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر ہم آبادی کا فلو دیکھیں تو اس وقت بحریہ ٹاؤن جیسی آبادی وجود میں آ چکی، جو کہ تقریباً 50,000 ایکڑز کے اوپر اس نے ڈیولپمنٹ کی، بڑے پیمانے. اسی طرح DHS سٹی. اسی طرح اگر آپ سپر ہائی وے کی طرف جائیں یا آپ دوسری طرف کراچی کی طرف جائیں، نیشنل ہائی وے کی طرف جائیں، تو آبادی کا ایک لمبا فلو ہے. بہت شکریہ. مستفیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محمد توحید صاحب اس وقت موجود ہیں جو کہ اربن پلانر ہیں، اور کراچی کے جو پلاننگ ہے، کراچی کی جو انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے ان کی بڑی تگڑی تحقیق ہے اور اس پہ بڑا ووکلی وہ بولتے بھی ہیں. سر بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں مردم شماری کے نام پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اب آپ کیا لگ رہا ہے، کیونکہ جتنی دنوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تھوڑی بہت آبادی نکل کر آ رہی ہے، کہیں کہیں تو ایک دن میں 1 لاکھ کی آبادی بھی آ رہی ہے. سیاسی لوگوں نے تو بہت پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، شاید پولیٹیکل گینز کے حوالے سے لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جی بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی تگڑی تحقیق ہے کہ انہوں نے بھی کوئی گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے کہ کہاں کتنے لوگ ہیں، کس ایریا میں کتنی پاپولیشن وغیرہ ہے؟ دیکھیں، شہر کراچی کے حوالے سے تو کسی کے پاس کسی بھی طرح کے اعداد و شمار ہیں ہی نہیں. مردم شماری تو ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ شہر میں کتنا کچرا جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ شہر کی پانی کی ضرورت کتنی ہے. ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ شہر میں رہائشی مکانات کی جو ہے وہ ضرورت کتنی ہے. حکومت کے حوالے سے ٹھیک ہے نا، بالکل کسی ادارے کے پاس ایسے کوئی اعداد و شمار، ایسا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے. مردم شماری سے ہماری توقع تھی کہ اس سے اس طرح کا کوئی ڈیٹا، کوئی چیز سامنے آئے گی، اور 2017 کی مردم شماری میں بھی مختلف معاملات اور خامیاں رہیں، اور اسی کو ڈیجیٹل کے نام پر ریپلیکیٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. دیکھیں، مردم شماری جو ہے وہ ایک اس کے فیزز ہیں. پہلا فیز ہے ہاؤس لسٹنگ آپریشن. جب پہلے فیز میں ہاؤس لسٹنگ آپریشن کرنے کے بعد ادارہ یہ کہتا ہے کہ کراچی میں 2.92 ملین گھرانے ہیں،
یعنی کہ 29 لاکھ گھر ہیں. تو اب اس وقت جا کر مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ جو ہے 31 پہ کیسے پہنچ گئے جناب, کہاں سے آپ گھر نکال کر لا رہے ہیں؟ پہلا فیز, کیونکہ دیکھیں جب اگر مجھے جو ہے ہاؤس لسٹ نہیں کیا گیا تو مجھے انومریٹ بھی نہیں کیا جائے گا پھر. تو اب وہ درمیان میں سے ڈیٹا نکل کے کہاں سے آ رہا ہے, ہم یہ پریشان ہیں کہ وہ کیسے نکل کے آ رہا ہے. اگر نکل کے آ رہا ہے وہ صحیح ہے, تو پہلے جو ہاؤس لسٹنگ کی گئی کیا وہ غلط تھی؟ غلطی کس کی ہے, خامی کس کی ہے؟ پہلی اسٹیج پر اعتبار ختم ہو گیا تو دوسری اسٹیج پہ ہم اعتبار کیسے کریں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی قریباً 2.5 کروڑ ہے. اگر ہم اس میں ان تمام لوگوں کو شامل کریں, چاہے وہ سیزنل مائیگرینٹ ہوں, چاہے وہ آپ کے کلائمیٹ ریفیوجیز ہوں, چاہے وہ لوگ ہوں جو کہ یہاں پر عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنا نہ ووٹ کراچی میں رجسٹر کیا, نہ جو ہے انہوں نے اپنا مستقل پتہ کراچی میں رجسٹر کیا, لیکن سالہ سال سے رہ رہے ہیں. اب وہ جی ادارہ نے یہ شرط رکھی کہ جی 6 مہینے دیکھا جائے گا کہ آپ کیا رہتے ہیں, 6 مہینے بعد رہتے ہیں. مجھے یہ بتایا کہ اسکول ٹیچر ہے کہ اس علاقے کو بھی نہیں جانتا, اس شخص کو بھی نہیں جانتا, وہ کیسے جج کرے گا کہ یہ شخص 6 مہینے سے رہ رہا ہے واقعی یا 6 مہینے تک رہے گا؟ اس کا بھی قصور نہیں ہے. ادارے کو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی. ٹیکنیکل بنیادوں پر سوال نامے میں بہت سی غلطیاں ہیں. ہم تو یہ انتظار کر رہے ہیں ایک دفعہ ڈیٹا لاک ہو تو پھر ہم ذرا اس پہ بات کریں کہ ہاں جی انہوں نے اس میں اور کیا کیا کیا. لیکن ابھی تک کے معاملات پہ جو آپ نے باتیں کی ہیں تو یہ بھی تگڑے سوالات آپ نے ریز کر دیے ہیں. تب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اس پوری پریکٹس کے بعد جو اس وقت جلدی ہے الیکشن کا بھی ایک نعرہ لگ رہا ہے, تو پھر وہ چیز کھٹائی میں پڑ جائے گی, مزید معاملہ آگے بڑھ جائے گا؟ ہم تو اس کو چونکہ ایز این اربن پلانر ہم تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مردم شماری میں جتنے گیپ آ رہے ہیں, جس طرح کی خامیاں ہیں, اس سے آنے والے وقتوں میں مزید جو معاشرتی اور سماجی مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے, اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر کل کو ہم کوئی بہتر پلاننگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جو کہ آج بھی اس وقت جو آج بھی نہیں ہے. پچھلے کراچی شہر کے 5 ماسٹر پلان بنے, ایک بھی کامیاب نہیں ہوا. ابھی اس وقت کراچی ماسٹر پلان 2047 بن رہا ہے. ہماری توقع یہ تھی کہ چلے سیم وقت میں 2 کام ہو رہے ہیں تو شاید یہ ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو اور ایک اچھا آؤٹ کم جو ہے وہ لوگوں کو مل سکے. ایسوسیشن آف بلڈرز آباد بڑا نام ہے, کراچی کا ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے, جہاں کراچی میں بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہر ایریا میں ہو رہی ہے اور شہر سے باہر بھی ہو رہی ہے. محسن چخانی صاحب روئیں رواں ہیں, سابق جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی ایک تگڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان کا پوائنٹ آف ویو کریں گے. محسن بھائی بہت شکریہ. سینسس کا معاملہ کراچی کے معاملات کے حوالے سے بنیادی معاملہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے, اعداد و شمار آئیں گے تو پھر شاید چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے گا ریسورسز. کیا سمجھتے ہیں 2023 والے معاملے پہ؟ سیاسی لوگوں نے تو بڑا شور مچایا ہوا ہے. بینگ اے اسٹیک ہولڈر آپ کیا سمجھتے ہیں, شہر میں گنتی میں کس کی کوتاہی زیادہ ہے؟ اتنا ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے. آج کل ہم کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل کر رہے ہیں, تو ڈیجیٹل تو آج کل ہم گوگل کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ ہر گھر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کراچی یونیورسٹی سے ہم NIT سے ہم لے سکتے ہیں, ہم سر سید یونیورسٹی سے جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں وہ کام کریں ان سے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم ہم نے دیکھا, پھر سلو ڈاؤن بھی رہی ہے اور جس طریقے سے اس وقت معاشی مسائل ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جتنی کراچی میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور بینگ اے اسٹیک ہولڈر آف دیٹ سائڈ, تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ لوگ لے بھی رہے ہیں, لوگ آ کے بس بھی رہے ہیں, تو کراچی کی آبادی پر ڈے یا پر منتھ کے حساب سے کس حد تک بڑھ رہی ہے؟ کوئی اسٹڈی آباد نے تو کی ہوگی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں کا ایک کام چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی یہ تو پوری دنیا کی اسٹڈیز ہوتی ہے, پوری دنیا میں بڑے شہروں میں بڑا کیلکولیشنز ہوتا ہے, مائیگریشنز ہوتی ہے, جہاں جاب ہوتی ہے وہاں مائیگریشنز ہوتی ہے. پورٹ سٹی میں ہر جگہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اور بالکل اسی طرح کے 1.5% شہروں میں تھوڑی کم پاپولیشن بڑھتی ہے لیکن مائیگریشن ہوتی ہے تو وہ 3% کراس کر جاتی ہے. اور یہ پوری دنیا کے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے, لیکن ہر دفعہ وسائل کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو ڈسپیوٹ کر دیتے ہیں, اور کبھی آرمی کے حصے میں آ جاتی ہے, کبھی پولیٹیکل پارٹی کے حصے میں آ جاتی ہے, اور ہم ایک دوسرے پہ بلیم ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل لوگوں کو کام دینا چاہیے. جب ہم پروفیشنل لوگوں کو کام دیں گے, گورنمنٹ کے ادارے کام نہیں کر پا رہے. لاسٹ 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یار 1 ملین 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے, تو 10 ملین گھروں کی شارٹیج 10 سال سے وہیں کی وہیں ہے, جبکہ ہر سال ہم 1.5 لاکھ 2 لاکھ گھر پیچھے جا رہے ہیں. اور جہاں کراچی کی ورٹیکل آپ کے سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لیکن کراچی میں وہی 15 17 سال 18 سال ہو گئے, وہی 800 MGD واٹر آ رہا ہے, وہی پانی آ رہا ہے, وہی وسائل, اس میں سے بھی آپ 200 MGD پانی چوری ہوتا ہے, ٹینکر سے آتا ہے. ہم لوگ اگر آپ نہیں کریں گے یا گورنمنٹ نہیں کریں گی تو خود بخود راستہ بنائیں گے. یہ پانی کی طرح ہوتا ہے, اگر آپ لوگ اس چیزوں کو ڈیزائن نہیں کریں گے, جیسے کہتے ہیں ماسٹر پلان, تو خود بخود لوگ اپنے وسائل خود ڈیزائن کر لیتے ہیں, خود اپنے چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا محسن بھائی, بہت شکریہ. بڑی اہم پوائنٹس یا بہت اہم پوائنٹ انہوں نے اس وقت ریز کیے. ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے.
اب چلیں گے سیاسی لوگوں کے پاس اور ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی اس وقت تک کی ایویلیوشن کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. کافی ووکل رہے ہیں, بڑے پیمانے پر آپ نے کیمپین کی ہے. سینسس میں جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں, ڈیجیٹل سینسس تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو کراچی کا اعداد و شمار آئے ہیں اور اب بڑھتے دنوں کے ساتھ جیسے 15 کی ایکسٹینشن آئی ہے تو اعداد و شمار بھی بڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے وہ؟ جو بڑھ رہے ہیں وہ تو بہت محدود سے بڑھ رہے ہیں. کراچی کی آبادی تو ایکچولی بہت زیادہ ہے, 3 کروڑ سے کہیں زیادہ, 3.5 کروڑ کے قریب. اور اب یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا کہ پہلے آپ آدھی آبادی گنو ہی نہیں, اور پھر جب شور اتنا زیادہ ہو تو آپ ایکسٹینشن دے کر آپ کہیں کہ صاحب ہم ہر روزانہ ہم 1,00,000 2 لاکھ بڑھا تو رہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح طریقہ ہے. ہم نہ زیادہ اپنی گنتی چاہتے ہیں لیکن ایک گنتی بھی کم نہیں چاہتے. تو جتنے بھی ہمارے پاس جتنے فلیٹس ہیں, 32,000 ہائی رائز بلڈنگ ہے, خود انہوں نے بتایا پی بی ایس نے, تو ان سب کے ہر گھر میں کیا لوگ گئے ہیں؟ کیا ہر گھر میں جانے کے بعد انہوں نے ہر فرد کو گنا ہے؟ کیا وہ سارے ملازمین جو لوگوں کے مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو گنا جاتا ہے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے؟ کیا مستقل پتہ کی بنیاد پہ کیا لوگوں کو گننے سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے بے شمار ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ 10 دن میں سارا کام مکمل کر لیں, لیکن اگر آپ 15 دن کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے 15 لاکھ بڑھا دیے ہیں تو یہ ہم کوئی بازار میں نہیں ہے, کسی دکان پہ نہیں بیٹھے کہ ہم سے بارگیننگ کی جائے, ہم جتنے ہیں ہمیں اتنا گنا جائے. ٹھیک ہے. اب تک کے اعداد و شمار ہیں کہ جی یہاں سے سیٹیں کم ہوں گی تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان بھی ہوگا اور آلریڈی ہو رہا ہے. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں جس قسم کے وفاق میں معاملات چل رہے ہیں, تو یہ معاملہ اس طریقے سے ایڈریس ہو پائے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیٹیں مزید کم ہو رہی ہیں, مسئلہ یہ کہ ہم آلریڈی کم سیٹیں ہیں ہماری, اور جن لوگوں نے بھی پچھلی مردم شماری کی منظوری دی تھی انہوں نے گویا اپنی سیٹیں کم کروائی تھیں کراچی کی اور حیدرآباد کی, اور جن لوگوں نے بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے منظوری دی تھی. اس لیے 2017 کی مردم شماری تو ریفرنس ہی نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ کہیں کہ ہماری مزید 2 سیٹیں کم ہو گئیں. بات یہ ہے کہ ہماری ایکچوئل اگر گنتی پوری ہو جائے تو 130 میں سے ہماری 60 سے 65 سیٹیں ہوں گی صوبائی اسمبلی میں, اور ہماری 21 کے بجائے کوئی 35 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی. اسی لحاظ سے ہمارے سینٹ میں نمائندگی ہوگی. تو آپ بتائیں نا کہ ٹوٹل سینیریو ہی چینج ہو جائے گا, پورے تمام پولیٹکس ہی تبدیل ہو جائے گی. لوگوں کو خود سے آپ نے پوش کیا ہو کہ جی جائیں اور جا کے اپنے آپ کو کاؤنٹ کروائیں؟ ہمارے جو چیئرمین وائس چیئرمین جیتے ہیں, جو کونسلرز ہیں, وہ سب بھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک پورٹل بھی بنایا جس میں ہم نے ایک سروے کیا, اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. اس کو ہم نے پیش بھی کیا ہے پی بی ایس کے سامنے, اور اب ہم نے 15 مئی تک سارے اپنے تحفظات اور سارے اپنی تنقید کے باوجود اپنے تمام ورکرز سے کہا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جائیں, اور ایک مینول فارم بھی ہم نے ان کو دیا ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی خانہ شماری ہوئی ہے اور مردم شماری ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کو پھر آپ ہمیں دیں اور ہم اس کو پی بی ایس تک پہنچائیں. یہ سارے اقدامات ہم کر رہے ہیں. اور پی بی ایس سن رہا ہے آپ کو؟ پی بی ایس دیکھیں ابھی تک تو ان کا رویہ اچھا ہے. پی بی ایس سے جہاں تک تعلق ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکریز ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو شروع سے کی جانے والی چیز ہے. جب خانہ شماری ہوئی رمضان میں اتنی بڑی ایکسرسائز آپ نے کی, پھر اس کے بعد عملہ ٹرینڈ نہیں ہے. سندھ حکومت کے ذمے سارا کا سارا کام ہے. سندھ حکومت کا اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, وہ کراچی کی گنتی کو زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہتے. پولیٹیکل پارٹیز تو آواز اٹھا سکتی ہیں, اویئرنیس دے سکتی ہیں, سمجھا سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں, لیکن کام تو ان کو کرنا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اب جو حکومت ہے اس کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. حافظ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 11 یوسیز کے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. جہاں تک تحفظات کی بات ہے تو وہ بھی پی بی ایس کے سامنے رکھنے کی بات وہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے ایم کیو ایم, جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور کراچی سے اس کی وابستگی ہے. اس کے صوبائی اسمبلی کے ممبر اور رابطہ کمیٹی کے رکن جاوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جماعت کا اس وقت کیا موقف ہے. جہاں بڑی گہما گہمی وفاق میں تو چلی رہی ہے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم نہ ہو تو حکومت چلی جاتی ہے, لیکن وفاق کی حکومت اس نے سنبھال لی ہے. باقی سینسس والے معاملے پہ جو نریٹو ان کا تھا اس پہ اب کس پوائنٹ پر پہنچے ہیں, کیونکہ مزید ایکسٹینشن ضرور ہو گئی ہے اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. جاوید بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی بہت شکریہ آپ کا. سینسس والا جو معاملہ ہے, ون مور ٹائم ایکسٹینشن آ گئی ہے, تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی کاؤنٹنگ ان دنوں میں بھی ہو جائے گی یا مزید ٹائم بڑھا دیا جائے؟ جی ہماری تو ایفرٹ, ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک کاؤنٹنگ پوری نہ ہو جائے اور فیئر کاؤنٹنگ نہ ہو جائے اس وقت تک ٹائم بڑھتا رہنا چاہیے. انہوں نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو 15 ڈیز کیا ہے, اور ہماری امید ہے, ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہوتا ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دوران پورا نہیں ہوا, بہت ہیوج کام ہے یہ, تو ٹائم مزید بڑھایا جائے گا انشاءاللہ.
किन किन ग्लिचेस को, किन किन इश्यूज को आपने नोटिस किया है बहसत जमात? देखिए, अगर सेंसिस की आप बात करें ना, जो स्टार्ट किया सेंसिस का, तो बेसिक इशू बुनियादी तौर पे ये था कि 2017 की जो सेंसिस थी वो उस पर अंडर काउंट हुआ था। हमारा इशू ही ये था, और हमने ये मैटर रेज किया था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, असेंबली में भी रेज किया था, और जो 2017 की सेंसिस की अप्रूवल हुई थी विद द कंडीशन कि दोबारा 5 साल में दोबारा सेंसिस की जाएगी। ठीक है। वो नतीजा ये हुआ कि अब दोबारा 5 साल पे MQM की डिमांड पर, MQM की कोशिश की बुनियाद पे दोबारा सेंसिस हो रही है, रियलाइजिंग दैट कि जो 2017 की जो सेंसिस थी वो ठीक नहीं थी। बुनियादी इशू इसमें नुक्ता ये था। अच्छा, आप ये नुक्ता कह रहे हैं, लेकिन आपके जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि जी आपने और PTI ने और GDA ने मिलकर ये अप्रूव कराई थी। देखिए, अप्रूवल तो सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। इशू उस वक्त ये था कि इलेक्शन होना था, प्रोविजनल अप्रूवल थी उसकी। उसके बाद हमने कहा था कि जी सर्वे होना चाहिए, पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे, जो 5% था, लेकिन वो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब टाइम गुजर गया, इतना टाइम हो गया, इससे सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर तय ये हुआ वहाँ पर ये कि जी बजाय ये कि 2 साल बाद पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे किया जाए, 5 साल में हम नई सेंसस कर लेते हैं। और ये अप्रूवल और लॉजिकल भी था। असल इशू तो ये था, जो गलती हुई उसको करेक्ट करना था ना, वो करेक्ट करने के लिए ड्यू प्रोसेस जो था वो यही था कि नई सेंसस कर ली जाए। वो ये नई सेंसस जो इस वक्त हो रही है वो हमारी कोशिशों से हो रही है। लेकिन जावेद भाई, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि जी MQM ने जो है ये अप्रूव कराई, 5 साल के बाद ज़रूर हो गई, लेकिन अब जो इसमें इश्यूज आ रहे हैं वो शायद एड्रेस ना हो पाए और एक और नई कंट्रोवर्सी जन्म ले जाएगी अगर अगले इलेक्शन की तरफ हम जाए। देखिए, सेंसस का प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पार्टीज हैं, सबके इंटरेस्ट हैं, मुखालफत होती है, बहुत से लोग मुखालफत कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन जो प्रोसेस है इस वक्त कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि डिजिटल है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। पहले हमेशा ये होता था कि फॉर्म भरे जाते थे, बोरियों में भर के चले जाते थे, और 2 साल के बाद अनाउंस होता था कि इतनी सेंसस हो गई, और कोई कुछ नहीं कर पाता था। इस मरतबा पहली मरतबा ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, क्योंकि डेटा अवेलेबल है, और इस डेटे को हमने सारा कैप्चर किया है, और उस कैप्चर करने के बाद हमने बताया है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादती हो रही है। जैसे कि सेंसस ब्लॉक बनते हैं, सेंसस ब्लॉक में जो है कराची के साथ ज्यादती हुई, ये हमने अप्राइज किया। कराची के हाई राइज बिल्डिंग्स को जो है काउंट नहीं किया गया, कराची की कच्ची आबादियों को काउंट नहीं किया गया। कराची में आपका स्कीम 33 में 200 से 250 नई सोसाइटीज़ बन गई, उनको काउंट नहीं। ये सारी चीज़ें हम अपनी लॉजिकल चीज़ें हम लेके गए फेडरल गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के पास, प्लानिंग मिनिस्टर के पास। उन्होंने रियलाइज़ किया, और उसी के नतीजे में, हमारी एफर्ट के नतीजे में ये सेंसस का टाइम बढ़ाया गया, ताकि हाउस काउंटिंग जो है वो भी करेक्ट की जाए और हेड काउंटिंग भी करेक्ट की जाए। और आपने देखा, अगर आप उसको देखें, जब 7 अप्रैल को अनाउंस हुआ था कि सेंसस का टाइम कंप्लीट हो गया, उस वक्त कराची की पॉपुलेशन 1 करोड़ 35 लाख काउंट हुई थी, कम हो गई थी, और मतलब 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 35 लाख आ गई थी। और लोग जो है कह रहे थे कि कैसे मुमकिन है, और सच्ची बात है, कैसे मुमकिन था। तो हमारी दरख्वास्त के ऊपर इसको बढ़ाया गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है। अब इस वक्त हम 18 मिलियन पे 1 करोड़ 80 लाख पे पहुंच गए हैं इसके, और अभी मजीद 10-12 दिन और बाकी हैं। तो इस सेंसस इंशाल्लाह कोशिश हो रही है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है कराची की, एक्चुअल काउंट है, वो सामने आए। ग्राउंड वर्किंग में MQM का कोई शान नहीं रहा माजी में, तो अगर मैं इस वक्त में पूछूं तो क्या ग्राउंड वर्किंग है, क्या एस्टिमेशन, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, कराची की एस्टिमेशन की है ना 2-3 उसके। एक तो नादरा का डेटा हमने लिया है नादरा से, हमारे मिनिस्टर्स फैसल सब्जवारी हैं, ये डेटा उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा, उन्होंने डेटा दिया। उसके हिसाब से कराची के जो रेजिडेंट बनते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो तकरीबन 19 मिलियन बनते हैं। 1 करोड़ 90 लाख, यानी कि अभी भी जो काउंटिंग हुई उससे 10 लाख कम है। दूसरा ये है कि कराची के अंदर तमाम पूरे प्रोविंसेस से इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, रीजनल माइग्रेशन भी है, अफगानी भी हैं, बर्मीज़ भी हैं, बंगालीज़ भी हैं, सारे लोग आए हुए हैं। और सेंसस का प्रिंसिपल ये होता है कि एवरी पर्सन को काउंट किया जाए। तो तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग वो हैं जो दर्ज नहीं है, या जिनके रेजिडेंट एड्रेस कराची के नहीं है। तो इसको आप जब डालेंगे तो पॉपुलेशन का तकरीबन 3 करोड़ बन जाती है। तो इतनी होनी चाहिए। जमात इस्लामी कह रही है कि हुकूमत सिंध चाहती नहीं कि कराची के नंबर्स बढ़ें। आप इत्तेहादी हैं, उनके वफाक की भी बात कर ली जाए, या जिस तरीके से लव अफेयर
सिंध में या कराची में आपका रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं है, नंबर वन। हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, कोई शक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर। पीपल्स पार्टी देखें, वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम JUI के भी इत्तेहादी हो गए। हम पीपल्स पार्टी, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो नहीं है ना हम लोग, इसलिए हम उनके इत्तेहादी नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। 1972 जब पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त से नाइंसाफ़ी शुरू हुई है। और पॉलिसी उनकी ये कि कंटेनमेंट किया जाए अर्बन एरियाज़ को, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अल्टीमेटली चाहे जितना भी रोके अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाए, पूरी दुनिया के डायनामिक्स में पोर्ट सिटी एरिया के अंदर ही होता है, पॉलिटिकल शिफ्ट होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर वो नाइंसाफ़ी करते हैं, बददेहांती करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, अपने पॉलिटिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तारीख जो है ना, तारीख का धारा चलता रहेगा और वो इंशाल्लाह इसमें कामयाब नहीं होंगे। अब आपके दोनों हरीफ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जी 2017 वाली जो कंट्रोवर्शियल आपकी मरदमशुमारी है जो भी थी, वो MQM ने खुद 2021 में जब बैठ के अप्रूव कराई और अब उसी का सैंपल दिया जा रहा है, तो उसको हम कैसे मान लें कि उसकी एग्जाम्पल देकर 2023 की कराई जा रही है? तो ये गलती जो है वो MQM ने बार बार कर रही है। कोई गलती नहीं है, ये अप्रूवल जो भी हुई थी सब्जेक्ट टू न्यू सेंसेस हुई थी, ठीक है, और वो नई सेंसेस हो रही हैं। जो गलती उस वक्त की थी उसको करेक्ट करने की कोशिश हो रही है ना, वही तो एफर्ट हो रही है इस वक्त, और वो इंशाल्लाह करेक्ट हो जाएगी। चलें, अब लास्टली मुझे बता दीजिए मुल्क का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, इसके बारे में MQM के लीडर राब्ता कमेटी के रुकन की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, बड़ी फेडरल हुकूमत के आप इत्तेहादी तो हैं। जी जी बिल्कुल, वो बड़ी मुश्किल में आ जाती है जब आप नाराज होते हैं तो। देखिए, हमारी नाराज़गी को इस तरह की नाराज़गी नहीं, हम जो है हमारा मकसद ये होता है कि हमने लोगों के राइट्स के लिए हम जाते हैं उनके पास, वो मुतालबात करते हैं। पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये होता है अपने लोगों के लिए काम किया जाए। अगर हमारे लोगों के काम नहीं होंगे, हमारे लोगों को उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, जैसे सेंसस का ही मैटर है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स सारे इसी से कनेक्टेड हैं। तो इसी के लिए हम उनके साथ हैं, अपने लोगों के राइट्स के लिए हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल प्रोसेस का ताल्लुक है, पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, उसमें ज़ाहिर है तमाम फोर्सेस अपना अपना जोर लगा रही हैं, जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। आई होप कि कंसेंसस जो है इवॉल्व हो जाएगा किसी लेवल पर जाके। ठीक हो गया, चलें, वी विश द सेम। बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। राब्ता कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे। MQM ने जो कोशिशें 2017 के सेंसस के बाद की थी, उसी का प्रोसेस है, क्योंकि जो शराइत रखी गई थी उसके बाद दूसरी 5 साल के अंदर ये सेंसस कराई जा रही है, और अभी भी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि करेक्ट टाइम पे वो चीज़ें रिवील की जाएंगी। तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जितने काउंटिंग शहर की हो उसके लिए जितना भी वक्त चाहिए तो वो एक्सटेंड करके किया जाए, और फिर जो है वो तमाम तर बातें लेकर आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और पीपल्स पार्टी की तरफ हम जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस वक्त में हम गुफ्तगू करेंगे और जो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, एडवाइज़र टू CM ऑन लॉ भी हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे हैं और कराची के मामलात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और रिसेंट पास्ट में एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने उनकी सुनी इसी हवाले से जो इश्यूज़ हैं। मुर्तज़ा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया है। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की तारीख इसी तरीके से चलती रहेगी कि कभी भी यहाँ पर गिनती का अमल मुनसिफाना ना हो और हर जो स्टेक होल्डर है वो अपने अपने तई जो है वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहे? मैं समझता हूँ मुनसिफाना हर चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ गिनती नहीं। इस हमारे प्यारे पाकिस्तान का मसला ये है कि इंसाफ का जो अमल है वो जनरली बड़ा उसका फुकदान नज़र आता है। वैसे अभी तो एक चल रहा है सिस्टम बड़ा क्विकली, जो इस्लामाबाद में हमने इस हफ्ते के मामला देखे। अगर मुल्क का मतलब ये है कि 2-4 केसेस के अंदर ऐसी जल्दी हो तो फिर आपकी मर्जी। मैं तो मज़ा तब आएगा मुझे जब 22 करोड़ आवाम को इसी तरीके से इंसाफ मिलेगा, हर शख्स को इस तरीके का इंसाफ मिलेगा। तो खैर गिनती मैं समझता हूँ माजी में हमेशा एतराज़ रहा है गिनती के अमल से, और वो एतराज़ इसलिए रहा है कि शुकूक व शुबहात लोगों के होते हैं। तो उस एतराज़ को दूर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को ऐसे शेयर कर लिया जाए ताकि मुर्तज़ा और जुनैब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कोई तजाद ना हो। और उसका आसान तरीका ये है कि लेट से आप कहते हैं कि मैं हैदराबाद की गिनती कर रहा हूँ, मैं लाड़काना की गिनती कर रहा हूँ, मैं सक्खर की कर रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़ की कर रहा हूँ, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, मुल्तान।
اس کی 3 کاپیاں ہوں. ایک کاپی ہو جو کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے پاس ہو, یعنی کہ اس ضلع کے پاس ہو. ایک کاپی ہو جو کہ کنسرن چیف سیکرٹری جو کہ صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے پاس ہو. اور تیسری کاپی جو ہے وہ وفاق کے پاس جائے جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, جو کہ تمام ریکارڈ کو کولیٹ کرتا ہے. اب لیٹ سے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں, اس کمرے میں 50 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت. میں اور آپ انیومریٹر ہیں, ہم 50 لکھ کے اس کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں اسلام آباد. ریکارڈ میں 50 آیا ہے یا 5 آیا ہے, 50 آیا ہے یا 500 آیا ہے, یہ کیسے آپ ایسرٹین کریں گے؟ اور وہ بھی وہ شخص جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہاں نہیں ہے. تو اس کا تنازع کو دور کرنے کا, حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا وہ شفافیت کو پروموٹ کرتی, کہ میں اعتراض کرتا کہ جی خانزادہ صاحب نے میرے نمبر کو صحیح نہیں گنا, تو خانزادہ صاحب کہتے ہیں یہ کمرہ نمبر, گلی نمبر, ضلع فلاں فلاں ہے, یہ ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی 2017 کے سینسس کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوئی, اور 2023 کے سینسس کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ پروسیس شفاف نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے 2017 میں بھی بہت لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, 2017 پہ ہمارا احتجاج ریکارڈ پر ہے, جو کہ صرف سڑک پر نہیں تھا, وہ آئینی اداروں کے سامنے تھا, وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے تھا, وہ پارلیمان کے سامنے تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ہم نے پروٹیسٹ کیا, پیپلز پارٹی نے, چیف منسٹر سندھ نے پروٹیسٹ کیا, تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا, متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے مخلوط حکومت تھی, ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور متنازع سینسس کو مشترکہ مفادات کاؤنسل سے 2021 میں منظور کرایا. جب وہ معاملہ پارلیمان میں آیا تو پارلیمان میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, حکومت پی ٹی آئی کی تھی, ایم کیو ایم ساتھ تھی, جی ڈی اے ساتھ تھی, جماعت اسلامی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے پارلیمان میں, لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور یہ ہوا کہ وہ متنازع جو 2017 کے سینسس تھے وہ اپروو ہو گئے. اور ابھی جو 2023 کے سینسس ہو رہے ہیں اس کے اندر بلوچستان کی آبادی 58% بڑھی ہے. تو یہ 58% 6 سال میں تو نہیں بڑھ سکتی. دیٹ مینز آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو اس بات کو کہ شاید 17 کی آپ غلطی کو ٹھیک کر رہے ہو. اسی طرح ہم نے اپنے صوبے کے لیے کہا تھا کہ ہماری آبادی 48 ملین نہیں ہے, 48 ملین نہیں ہے, 62 ملین ہے. پیپلز پارٹی اکیلے ایز اے لون واریر تو یہ کام نہیں کر سکتے نا. یہ تو سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ریگل چوک پر احتجاج بھی کرتے ہیں, شارع فیصل پہ پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے, منظور کرنے کا وقت آتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا پبلک پوسچرنگ کریں, وہ اندرون خانہ کوئی اور ڈیل کر جاتے ہیں. اور میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ کہ 2021 میں جب 2017 کے سینسس منظور ہوئے, آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کیا پی ٹی آئی نے اپروو کیا اس کو؟ ہاں کیا. کیا ایم کیو ایم نے اس اپروول کا ساتھ دیا؟ ہاں کیا. کیا جی ڈی اے نے اس اپروول کا ساتھ دیا؟ ہاں کیا. جب پارلیمان میں آیا تو ان تینوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جماعت اسلامی بھی موجود تھی. کیا جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا یا خاموش رہی؟ وہ خاموش رہی. کراچی کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال یہ دوں, میں بہت سارے اپنے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے پاس لوگ نیومریٹر آئے, انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا اپنا. اوکے. اور یہ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا؟ مختلف لوگوں کی پرائیورٹی نہیں ہے. اوکے. جو اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں یار سانو کی. جو اور لوگ ہیں مڈل کلاس والے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں حکومت کا کوئی نیا ایجنڈا ہے, نیا ٹیکس لگانے کا. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ کو مثال دوں, مجھے وہاں کی ٹیم نے بتایا کہ لوگوں نے منع کر دیا اپنا ریکارڈ دینے سے. اچھا, ویسے حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, وفاق میں بھی, صوبے میں تو آپ ہیں ہی, تو کیا واقعی ایجنڈا ہے ایسا کوئی آپ لوگوں کا؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں نا, اب آپ کا سینسس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں, آپ کے صوبے میں کتنے لوگ ہیں, آپ کے شہروں میں کتنے لوگ ہیں, تاکہ اس لوگوں کے بیسس کے اوپر آپ ٹیبولیٹ کر سکو کہ آپ پلاننگ کس طریقے سے کرو گے اور پلاننگ کو ڈیولپمنٹ میں آپ کنورٹ کیسے کرو گے. 2017 سے پہلے قومی اسمبلی کی کراچی شہر میں 20 سیٹیں تھیں, 20. 2017 کے سینسس کے بعد وہ سیٹیں بڑھ کے 21 ہو گئیں. کم کہاں کی ہوئی تھی؟ غالباً جیکو آباد کی جو کشمور کی سیٹ تھی وہ ایک کم ہو گئی تھی, اور کراچی شہر کی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑھ گئی. ابھی کے بھی اعداد و شمار سے ایک بڑھنے کا اندیا ہے. نواب شاہ کی ایک سیٹ کم ہو گئی, شکارپور کی ایک سیٹ کم ہو گئی, 2 سیٹیں کراچی شہر کی ان میں اضافہ ہوا. تو 2017 میں بھی جو بھی سینسس تھا, جو بھی کنٹروورسی تھی, اس میں نمبرز میں ان ٹرمز آف الیکٹورل ریپرزنٹیشن
کراچی کا اضافہ ہوا تھا. جو ابھی تک کی تفصیلات میرے پاس ہیں, جو میں نے اپنی اسیسمنٹ کی ہے, میرے خیال میں وہ اسٹیٹس کو رہے گا کراچی کی سیٹیں جو غالباً 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اتنی ہی رہیں گی. انڈیا کا میں نے ایک پڑھا تھا کہ شاید ایک نیشنل اسمبلی کی اور 2 شاید پی ایس کی, کچھ اس میں پلس مائنس ہو. ابھی ایک اور بھی ریسنٹلی خبر آئی کہ جی ایک دن میں 1 لاکھ کا اضافہ جو ہے وہ آبادی میں ہو گیا کراچی کی. تو ان معاملات کو ابھی کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 15 مئی تک کی پھر سے ڈیٹ کی ایکسٹینشن ہے. 1 لاکھ میں اضافہ ہے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, وہ لوگ موجود تھے, ان کو گنا نہیں گیا تھا. دیکھیں اگر آپ ریلکٹنٹ ہیں, میں آپ کا ریکارڈ زبردستی لے سکتا ہوں. آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہوگا, میں آپ کے پاس جاؤں گا, یو ہیو ٹو کوآپریٹ ود می. اور وہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ احتجاج کر رہی ہے, شور مچا رہی ہے نا, کبھی آپ نے ان سے پریس کانفرنس میں یہ اس سے ابتدا کی کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک بندہ کاؤنٹ ہو, جس کے لیے میں شہریوں کو کہوں گا کہ باہر نکلیں, جو انیومریٹر ہے اسے کوآپریٹ کریں اور اپنے آپ کی آپ گنتی کرائیں, اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان کی, اپنے دوست یاروں کی آپ گنتی کرائیں. کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, سب کہتے ہیں زیادتی ہو گئی. وہ بھائی زیادتی والے ایسپیکٹ سے باہر نکلیں. بائی نوئنگ دس جو سینسس والا ایشو ہے, تو پھر کہاں سچویشن جائے گی, کیونکہ سبھی اب تو میں نہ مانوں والی صورتحال میں سینسس کو لے کے. تو پھر سینسس اپروو نہیں ہوں گے. اوکے, اگر کوئی نہیں مانے گا تو سینسس اپروو نہیں ہوں گے. اور پھر 2017 والے پہ الیکشن ہوگا. جی وہ تو قانون, آئین میں ہر چیز بڑی کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی ہے. اگر آئین کو ہم پڑھنا شروع کر دیں, سر پڑھ سب رہے ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی تشریح ہے, یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, شاید اس لیے ہر چیز منصفانہ نہیں ہو رہی. اچھا یہ بھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, آئین کی تشریح کرنا اور آئین کو لکھنا یہ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. ایگریڈ. ٹھیک ہے, آئین کو لکھنے کا اختیار نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے پارلیمان کا. کس کا؟ پارلیمان, قومی اسمبلی اور سینٹ کا 2/3 اکثریت کے ساتھ. آرٹیکل 239 240 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ اختیار کسی اور شخص کا نہیں ہے, یہ پارلیمان کا ہے. تو اگر کوئی جج صاحب آئین کے الفاظ کو تبدیل کر دیں تو کیا یہ آئین کے عین مطابق ہے یا عین مطابق نہیں ہے؟ وہ تشریح والی بات ہے, مجھے تو لکھ تو نہیں رہنا. ہاں نہیں, لیکن دیکھیں نا, تشریح آپ آئین کی کریں گے یا آئین کے اندر کوئی اور چیز کریٹ کر دیں گے. اور جو تاریخ فیصلے حکمرانوں نے بھی کیے ہیں اور ججوں نے بھی کیے ہیں, ان تاریخ فیصلوں سے ایسا سبق حاصل کریں کہ مستقبل میں وہ تاریخ فیصلے نہیں کریں گے, تاریخی فیصلے کریں گے. اور تاریخی فیصلے تب ہوں گے جب ہر ادارہ اپنے اپنے حدود اور قیود میں رہ کے کام کرے اور آزاد ہوگا. آزاد بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹیم امواس کو وقت دیا. حکومت سندھ یا ترجمان حکومت سندھ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, قانونی پہلو بھی اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی کے معاملات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, اور سینسس والا ایشو, اور پھر وفاق کا جو اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے, جو ٹگ آف وار چل رہی ہے, تو کیا مرتضی وہاب سمجھتے ہیں, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے پہلے بھی جو مختلف پارٹیسپینٹ رہے ہیں ان کی رائے اس اہم ایشو پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم آواز کے آج کے پروگرام کو زنیب خانزادہ اور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.